الحمد لله والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہم اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شریک سعادت ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے میرے بھائی اور بچے سر پر ان کے رومال بھی نہیں ہے، ٹوپی بھی نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ جب ایسی محفلوں میں جایا کرو تو ادب سے جایا کرو، اور سر پر ٹوپی ہو یا رومال ہو رکھ لیا کرو۔ کیوں؟ اس محفل پاک کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے، اور بارہا آپ حضرات نے علماء کرام سے سنا ہوگا، یہ ایسی جگہ ہے کہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور اس جگہ ہم اور آپ جو دیکھ پا رہے ہیں شامیانہ لگا ہوا ہے، مگر حقیقت میں اگر دیکھا جائے حدیث پاک کی روشنی میں تو نوری فرشتے شامیانہ لگا کر ہم اور آپ پر کھڑے ہیں۔ تو یہ ادب کا مقام ہے، اور ادب سے بیٹھیے، اور آج یہ عزم کر کے بیٹھیے کہ ہم اس جگہ سے کچھ لے کر جائیں گے۔ خالص سننا اور سبحان اللہ الحمدللہ کی داد دینا یہ کافی نہیں ہے، علماء کرام کی باتوں کو سن پر اس پر عمل کرنا یہ کافی ہے، اور اپنے آپ میں سدھار کرنا یہ کافی ہے۔ میری ماں اور بہنیں بھی ہیں، وہ بھی باتیں نہ کریں اور علماء کرام کے بیانات کو سن کر اپنے سوسائٹی میں، اپنے گھروں میں، اپنے آپ میں سدھار پیدا کریں۔ یہ محفلیں اس لیے سجائی اور رچائی جاتی ہیں تاکہ جو حضرات ان پڑھ ہیں، جو لا علم ہیں، یہاں سے وہ کچھ سیکھ سکیں۔ حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اس محفل کا مقام کتنا اونچا ہے، اعلیٰ ہے۔ اگر ہم اور آپ جان جائیں تو ہم دور دراز ایسے محفلوں کو کھوجتے پھریں گے، ڈھونڈتے پھریں گے۔ آپ فرماتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 1000 جنازوں میں شریک ہونے سے بہتر ہے کہ ایسی محفلوں میں حاضر آ جائیں، اور 1000 بیماروں کی عیادت کرنے سے بہتر ہے کہ ایسی محفلوں میں ہم اور آپ حاضر آ جائیں، اور 1000 رکعت نماز نفل سے بھی بہتر ہے کہ ہم ایسی محفلوں میں شریک ہوں، اللہ و رسول کا ذکر سنیں اور دین اسلام کی باتوں کو سیکھیں۔ جو حضرات خالص سن کر چلے جاتے ہیں پوری طرح سے اس کا فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو دعا ہے کہ مولا کریم سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمامی حضرات کو اس محفل کی عظمت و وقار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے فیض و برکات سے ہم سبوں کو مشرف و مالا مال فرمائے۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر ہم سب مل کر اس آقا نامدار، مدینے کی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، شفیع روزہ شمار کی بارگاہ گوہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہم نہ مچلیں، ہمارا دل مچل جائے، خراج عقیدت پیش کریں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
آپ حضرات ابھی مجھ سے پیشتر قاری ابرار صاحب سے نعت و منقبت سن رہے تھے. بہت اچھی آواز ہے، بہت اچھا انداز ہے. آپ حضرات نے سماعت کیا اور یہ آپ حضرات کے محنت کا ثمرہ ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. عالی جناب حضرت مولوی حکیم الدین صاحب و حضرت حافظ و قاری الحاج محمد معین الدین صاحب و عالی جناب مولوی علیم الدین صاحب اور ان کے دیگر احباب نے، اور میں یہ کہوں کہ لگ بھگ گاؤں کے بعض لوگوں نے اس محفل پاک میں دام دل میں قدم سخن حصہ لیا، پیسے سے، روپیے سے، مگر آج آپ حضرات حصہ لے رہے ہیں سن کر. تو سننا اور اس پہ عمل کرنا یہی کافی ہے. اللہ تعالی جل وعلا کا یہ فضل و کرم ہے کہ آج ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا و ملجانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بعد ابھی آپ کو 2 تقریریں اور سماعت کرنی ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں حضرت العلامہ شاہ مولانا محمد رحمت اللہ خان صاحب قبلہ قادری جو پورے بھارت کا دورہ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ و مولانا محمد انور علی صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہے، اور شاعر اسلام عالی جناب قاری قسمت علی تلسی پوری وہ بھی تشریف فرما ہے. بہت خوش نصیب ہو کہ اچھے اچھے مقرر ہیں، اچھے اچھے شاعر ہیں. سننے کا موقع ہے اور سن کر اس پر عمل کرنے کا موقع ہے. ہم اور آپ کو پتہ نہیں کب ہم اور آپ کی موت آ جائے. کوئی جانتا ہے؟ اگر کوئی جانتا ہو تو ہاتھ اٹھائے. کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. تو آج اس جگہ ہم اور آپ یہ تہیہ کر کے بیٹھے جو آئندہ ہم سے گناہ ہوئے مگر آج ہم اس جگہ سے توبہ کر کے اٹھیں گے، اپنے سارے گناہوں کو معاف کرا کے اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ نے ایسا کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور آپ جنتی ہو جائیں گے. مگر کب؟ جب آئندہ کوئی گناہ ہم نہ کریں گے. تو ایسی محفلوں میں آنے کا پورا فائدہ آپ کو ملے گا. قطع کے 2 شعر سماعت کیجئے، اس کے بعد معمول کے مطابق نعت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند شعر پیش کروں گا. اس کے بعد جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ بتاؤں گا. اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا. آئیے سننے سے پہلے رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج بہت بوال چل رہا ہے جو جلوس محمدی کے موقع پر 12 ربیع الاول شریف کو کانپور میں کچھ نوجوان بچوں نے ایک پوسٹر میں لکھا آئی لو محمد. تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے. ابھی تک ہم کہتے تھے ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اس نے انگلش میں لکھ دیا تو کیا بری بات ہو گئی؟ 8 لوگوں پر FIR ہو گئی. تو اس کے لیے پورے بھارت میں نہیں بدیسوں میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، اور ہونا بھی چاہیے. اس لیے کہ جب ہم اپنے آقا و مولا کے نام پر نہیں بولیں گے تو کس کے نام پر بولیں گے؟ جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا، کائنات کو پیدا فرمایا، جن کا صدقہ ہم سب کھاتے ہیں، جن کے صدقے ہم اور آپ قبر میں بھی راحت پائیں گے، جن کے صدقے ہم اور آپ کی میدان حشر میں بخشش ہوگی، وہ ہمارے باپ سے بھی زیادہ، ہماری ماں سے بھی زیادہ، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم اور آپ سے محبت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو شعر سماعت کیجئے. شاعر لکھتا ہے کہ اہل طائف آپ پر ظلم و جفا کرتے رہے،
اہل طائف آپ پر ظلم و جفا کرتے رہے، اہل طائف آپ پر ظلم و جفا کرتے رہے، مصطفیٰ ان کے حق میں مصطفیٰ پھر بھی دعا کرتے رہے، ان کے حق میں مصطفیٰ پھر بھی دعا کرتے رہے۔ اور باغیوں نے لاکھ روکا عید میلاد رسول، باغیوں نے لاکھ روکا عید میلاد رسول، باغیوں نے لاکھ روکا عید میلاد رسول، ہاں مگر ذکر نبی احمد رضا کرتے رہے، ہاں مگر ذکر نبی احمد رضا کرتے رہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند شعر نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجئے، اور جو بات سمجھ میں آئے اس پہ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ کی داد دیتے رہیے، تاکہ آپ کے نام اعمال میں نیکیوں سے اضافہ ہوتا رہے۔ شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے کہ حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر و دجا، سبحان اللہ بولیے، حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے، 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 چہرے وضحا دیکھتے رہ گئے، چہرے وضحا دیکھتے رہ گئے، چہرے وضحا دیکھتے رہ گئے، اور حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، 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 ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے، اور چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، 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 دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن
مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرے والضحیٰ دیکھتے رہ گئے۔ آپ حضرات سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا؟ میں انگلش میں نہیں پڑھ رہا ہوں جو آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم سب کے آقا کی تعریف ہو رہی ہے اور ثواب کا کام ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کی داد دیتے رہیے، اور اگر سمجھ میں نہ آتا ہو تو سبحان اللہ کی بجائے ہائے اللہ ہی کہہ دیجئے، اس میں بھی ثواب مل جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ چہرے والضحیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرے والضحیٰ دیکھتے رہ گئے۔ بے شک بے شک سماعت کیجئے۔ یہ حاجی معین الدین صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے، ان کے حوالے سے پیش کرتا ہوں آپ حضرات تک۔ شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے کہ عرش پر پہنچے آقات روح الامین، سبحان اللہ، عرش پر پہنچے آقات روح الامین، عرش پر پہنچے آقات روح الامین، عرش پر پہنچے آقات روح الامین، کہ سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے۔ اور روئے روشن یہ زلف سیاہ دیکھ کر، بہت پیارا شعر ہے، روئے روشن یہ زلف سیاہ دیکھ کر، روئے روشن یہ زلف سیاہ دیکھ کر، روئے روشن یہ زلف سیاہ دیکھ کر، ہم ضحیٰ اور سجا دیکھتے رہ گئے، ہم ضحیٰ اور سجا دیکھتے رہ گئے۔ حضرات، بڑی ہی سنجیدہ مزاج میں آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں، اور اچھی بات ہے، خاموش رہ کے سننا چاہیے اور بغور سماعت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تحقیق کی اللہ کی جانب سے آگے ایک نور اور روشن کتاب۔ روشن کتاب سے مراد قرآن مقدسہ ہے، نور سے مراد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ہم میں اور آقا میں بہت فرق ہے کہ ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ ہم خاکی ہیں، وہ نوری ہیں، ہم خاکی ہیں، وہ نوری ہیں۔ ہمارا پسینہ بدبودار ہوتا ہے اور حضور سرور کائنات کا پسینہ خوشبودار ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم اگر انگلی کا اشارہ کریں تو ہمارے بیوی بھی نہ آئے، اور پیارے مصطفیٰ اگر انگلی کا اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے میں بٹ جائے۔ ہم اگر انگلی کا اشارہ کریں تو ہمارا لڑکا نہ آئے، اور پیارے مصطفیٰ اگر اشارہ کر دیں تو ڈوبا ہوا سورج مغرب سے عصر کو آ جائے۔ ہم رات دن انگلیوں کے گھائیوں میں رگڑ کرتے رہیں تو پسینہ بھی نہ نکلے، اور مدینے کے آقا ہم سب کے ماوا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر انگلیوں کے گھائیوں میں رگڑ فرما دیں تو 1200 یا 1500 صحابہ کرام پیاسے ہو تو پانی پی کر شکم سیر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام یہ عرض کریں، اے آقا، اے ماوا، اے مولا، آپ انگلیوں کے گھائیوں میں رگڑ فرمانا بند کر دیجئے، نہیں تو سیلاب آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم آقے کے جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نبی کے جیسا ہو سکتے ہیں؟ بولیے زور سے۔ میرے آقا جب پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کر رہے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں۔
حضرت سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، آپ کا بیان ہے کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے کیا دیکھا، وہ اپنی پیشانی کو زمین میں رکھے ہوئے ہیں، اور جب میں نے کان لگایا تو کیا سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی، سبحان اللہ، رب حبلی امتی، وہ کیا کہہ رہے ہیں، رب حبلی امتی۔ تو بتائیے ہم انگلیوں کی گھائیوں میں رگڑ کریں تو پانی نکل سکتا ہے؟ زور سے بولیے۔ اگر ہم انگلی کا اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج مغرب سے اثر کو آ سکتا ہے؟ ہم اگر انگلی کا اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے؟ اگر ہمارا پسینہ کسی کو لگا دیا جائے تو اسے مرگی آ سکتی ہے، مگر مدینے کے مصطفیٰ کا پسینہ کسی کو لگا دیا جائے تو یہاں بھی مہکے گا، قبر میں بھی مہکے گا، اور میدان محشر تک مہکتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، وہ رتبہ اور درجہ ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن مقدس میں اعلان فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کی اللہ کی جانب سے آ گیا ایک نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد ہم سب کے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور روشن کتاب سے مراد قرآن مقدسہ ہے۔ اور یہ آیت کریمہ کہاں نازل ہوئی؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں، تفاسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان نازل ہوئی۔ اور یہ کب نازل ہوئی؟ تو لکھا ہے کہ حجۃ الوداع یعنی آخری حج ادا کرنے کے ارادے سے ہم سب کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لیے جا رہے ہیں۔ اور کتنے صحابہ ہیں آیا ہے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ 1,24,000 صحابہ کرام ہیں، ان کے درمیان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیے جا رہے ہیں۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ آیت کریمہ جبریل امین بلبل سدرہ سید الملائکہ لے کر تشریف لاتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ سلام پیش کرنے کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھ کر سناتے ہیں۔ صحابہ موجود ہیں لیکن صحابہ نے نہیں سنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، کیا تم لوگوں نے کچھ سنا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان جائیں، ہم لوگوں نے کچھ نہیں سنا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، بلبل سدرہ سید الملائکہ فرشتوں کے سردار جبریل امی سدرہ کے مکی تشریف لائے ہیں، اور اللہ نے مجھے سلام کہا ہے، اور یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے، آپ حج ادا کرنے سے پہلے میلاد ادا پڑھو، حج ادا کرنے سے پہلے میلاد مناؤ، حج ادا کرنے سے پہلے ذکر مصطفیٰ مناؤ۔ دیکھیے اس آیت کریمہ سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد خود خدا منا رہا ہے، اور ایک جگہ نہیں، انیکوں جگہ۔ میلاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میلاد کا معنی تو یہی ہوتا ہے کہ اپنے آقا و مولا کا ذکر کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کی توصیف کرنا، ان کی حمد و ثنائی بیان کرنا، ان کے مقام بیان کرنا، ان کے مراتب بیان کرنا، ان کے درجات بیان کرنا۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، میلاد مبارکہ کا مقام نہایت عرف و اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے، اور نبی کی میلاد آپ لوگوں نے جو منایا ہے، انشاءاللہ تعالی اگر میرے ہم سب کے آقا و مولا نے اس میلاد مبارکہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا تو اس کا صلہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، قبر میں بھی عطا فرمائے گا، اور میدان حشر میں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رحمت کے فرشتے، نوری فرشتے یہاں پر حاضر ہیں، موجود ہیں، اور حدیثیں گواہ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہاں میرا
اور میرے خدا کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے اتر جاتے ہیں، وہاں جو سامعین ہوتے ہیں، حاضرین ہوتے ہیں، ان کے ناموں کو وہ نوٹ کیا کرتے ہیں، ان کے ناموں کو وہ لکھا کرتے ہیں۔ جب میلاد اختتام پذیر ہو جاتا ہے بارگاہ رب ذوالجلال میں یہ فہرست رجسٹر پیش کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے پیارے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو صدق دل سے جو ہے آیا اور جس نے توبہ کیا اور آئندہ گناہوں سے باز رہا، تم سب گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں گناہ ہیں، اگر آسمان کے برابر گناہ ہے، اگر زمین کے برابر گناہ ہے، تو ان کے سارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اس میلاد کا مقام بہت ہی بلند ہے، اعلیٰ ہے، اونچا ہے، تو ہم سبوں کو میلاد مبارکہ میں حاضر آنا چاہیے اور علماء اکرام کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، یہاں جو بیان ہو اس پر آپ عمل کیجئے اور اسی کے مطابق زندہ رہیے، اور اسی کے مطابق ہم اور آپ کی موت آ جائے تو انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، ہم یہاں بھی سرخرو ہو جائیں گے، ہم وہاں بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ میں نے دیکھا ہے جو اپنا تجربہ ہے، ہمارا نوجوان طبقہ بہت بگڑا ہوا ہے، بہت بگڑا ہوا ہے، موبائل میں راتوں رات لگا رہتا ہے، دن بھر لگا رہتا ہے، مگر مسجد جانے کا اس کو وقت نہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں دن بھر پنچایت کریں گے، مگر مسجد تک جانے جو نماز پڑھنے کا، گھر میں مصلی بچھانے کا، قرآن پڑھنے کا ان کے ٹائم نہیں ملتا۔ ہم اور آپ کا یہ عجیب حال ہے، یہ حال نہیں ہے، بے حالی ہے، بدحالی ہے۔ اگرچہ ہم اور آپ رات دن میلاد کریں، صبح شام میلاد کریں، روز میلاد کریں، اور میلاد پر عمل نہ ہو تو میلاد کرنا فضول ہو جائے گا، میلاد کرنا بیکار ہو جائے گا۔ اگر میلاد پر ہم اور آپ کا عمل ہو گیا تو انشاءاللہ یہ میلاد ہم کو یہاں سے لے کر میدان حشر تک کامیاب کر سکتی ہے۔ یہ میلاد ہم اور آپ کو یہاں سے لے کر میدان حشر تک کامیابی کے راستے پر گامزن کر سکتی ہے، لیکن کب؟ جب ہم اور آپ صحیح معنوں میں اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ایمان والا ہو، اگرچہ وہ جان بوجھ کر ایک ٹائم کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو کفر کے حد تک پہنچ جاتا ہے۔ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ کفر کے حد تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم تو پانچوں ٹائم کی نماز چھوڑے بیٹھے ہیں، ہم تو پانچوں وقت کی نماز کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ بعض لوگ تو اس میں ایسے بھی ہوں گے جو خالص عید بقرہ عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اور آپ کہاں سے کامیاب ہوں گے؟ ہم اور آپ کو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ ایک حدیث سماعت کیجئے، ایک صحابی رسول ہیں جن کے یہاں ایک کھجور کا درخت لگا ہوا تھا، ایک کھجور کا پودا لگا ہوا تھا، اور وہ روزانہ جاتے، کھجوروں کے گرنے کا وقت تھا، موسم تھا، اور کھجوریں اٹھاتے مارکیٹ میں بیچتے، اپنے بچوں کے لیے اسی سے کھانے کا ساز و سامان لاتے، اور یہ سلسلہ کافی وقت تک جاری رہا۔ ایک دن گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ وہ کھجور کا جو درخت ہرا بھرا تھا وہ سوکھ گیا ہے۔ کل تک وہ ہرا بھرا تھا، آج وہ سوکھ گیا ہے، آج وہ خشک ہو چکا ہے۔ بارگاہ رسول میں تشریف لے جاتے ہیں، سبحان اللہ کہیے، بارگاہ نبی میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان جائیں۔ کل تک میرا جو کھجور کا پیڑ تھا، درخت تھا، وہ ہرا بھرا تھا، آج میں صبح گیا تو میں نے دیکھا وہ خشک ہو چکا ہے، وہ سوکھ چکا ہے، اور ہمارے گھر میں اب اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں کے کھانے کا سامان لائیں۔ ہم اپنے بچوں کے کھانے پینے کا ساز و سامان کہاں سے لائیں؟ وہی کھجور بیچ کر ہم اپنے بچوں کے کھانے کا ساز و سامان لایا کرتے تھے۔ یا میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے ماوا، اے دونوں عالم کے مالک و مختار، آخر یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، آخر یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، میرا پیڑ کھجور کا جو کل تک ہرا بھرا تھا آج وہ خشک ہو گیا ہے، آج وہ سوکھ گیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ آخر اس کا معاملہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ میرے آقا کو غیب کا علم نہیں،
مگر دیکھیے، سبحان اللہ کہہ دیجئے، مگر دیکھیے ہم سب کے آقا سے اس نے بتایا نہیں تھا کہ اس پیڑ پر کیا ہے، اس پیڑ کے کنارے کیا ہے، اس پیڑ کے دائیں کیا ہے، اس پیڑ کے بائیں کیا ہیں، مگر ہم سب کے آقا و مولا سبحان اللہ قربان جاؤ اپنے آقا و مولا کے مرتبے پر، مقام پر، ان کی بلندی پر، ان کے علم غیب پر سنو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی جاؤ، سبحان اللہ نہیں بولیں گے سبحان اللہ؟ یہ حیدر بھائی تو مسالہ ہی پھاڑتے رہیں گے تو بولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، وہ موذن صاحب وہاں بیٹھی ہوئے ہیں، سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی جاؤ اور اس درخت کو، اس پیڑ کو زور سے ہلانا، زور سے ہلانا۔ جب زور سے ہلاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس پر سے ایک ہڈی گرتی ہے، اس پر سے ایک ہڈی گرتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا تھا اے میرے پیارے صحابی جب اس درخت سے کچھ گرے تو اسے میرے پاس لے آنا، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا اور صحابی رسول گئے، اس پیڑ کو ہلایا، اس درخت کو ہلایا، ایک ہڈی گرتی ہے اسے بارگاہ نبی میں پیش کر دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے پیارے صحابی کیا تم نے کچھ جانا یہ کیسی ہڈی ہے، یہ کس کی ہڈی ہے، یہ کہاں کی ہڈی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان جائیں، ہمیں پتہ نہیں یہ کس کی ہڈی ہے، یہ کہاں کی ہڈی ہے، یہ کیسی ہڈی ہے؟ آقا کریم کا غیب دیکھو، سبحان اللہ کہیے، غیب دیکھیے۔ اور حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابی یہ بے نمازی کی ہڈی ہے، یہ بے نمازی کی ہڈی ہے جو اس پیڑ پر ایک پرندے نے لے جا کے رکھ دیا تو وہ پیڑ خشک ہو گیا، سوکھ گیا۔ اب ذرا آپ حضرات سوچے تو صحیح کہ جب ایک بے نمازی کی ہڈی کو کسی ہرے بھرے پیڑ پر رکھ دیا جائے، وہ پیڑ سوکھ جائے، تو جس گھر میں سراپا لوگ بے نمازی ہوں اس گھر میں برکت کیسے ہوگی، اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا، اس گھر میں اللہ تعالیٰ اپنا کرم کیسے فرمائے گا؟ میرے بزرگوں اور دوستوں اگر چاہتے ہو کہ تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ ہم وہاں بھی کامیاب ہو جائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، ذکر جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ انور رضا سرائے قاضی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اب آپ حضرات خاموشی کے ساتھ تشریف رکھیں اور آپ حضرات کو ابھی ہمارے بعد بہت اچھے خطاب سماعت کرنے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا کو غیب کا علم ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، تو ان کو ان کا عقیدہ مبارک ہو، ہم کو ہمارا عقیدہ مبارک ہو۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور لکھتے ہیں کہ وہ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، وہ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں وقت کم ہے، لہٰذا میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، اور اس سے پیشتر اس سے قبل کہ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات خاموشی کا مظاہرہ کیجئے اور جو مقرر جو نعت خواں آپ کے سامنے پیش کیا جائے اس کی بات جب سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کی داد دیتے رہیے۔ میں نے جو احادیث مبارکہ
جو ہے آپ حضرات کو سنایا اور بتایا، تو اس سے آپ حضرات خود اندازہ کر چکے ہوں گے کہ جب ایک بے نمازی کی ہڈی کسی ہرے بھرے درخت پر لا کر رکھ دی جائے تو وہ ہرا بھرا درخت سوکھ سکتا ہے، وہ ہرا بھرا درخت جو ہے خشک ہو سکتا ہے۔ تو ہم اور آپ کے گھروں میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ہم اور آپ کو خوب گہرائی میں جا کر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ جب ایک ہڈی ہرے بھرے درخت کو جو ہے سکھا سکتی ہے، ہرے بھرے درخت کو سوکھا بنا سکتی ہے بے نمازی کی، اور حدیث مبارکہ میں ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، جو نماز نہیں پڑھتا ہے نا، وہ نہ تو یہاں کامیاب ہوگا نہ تو وہاں کامیاب ہوگا، اور کل میدان محشر میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی شفاعت بھی نہ کریں گے، اس کی شفاعت بھی نہ کریں گے۔ اور چلتے چلتے حدیث کا ایک ٹکڑا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میری ماں اور بہنوں کے تعلق سے ہے، اور کچھ ہمارا نوجوان طبقہ بھی اس میں شریک ہے، شامل ہے۔ آج کا یہ دور چل رہا ہے کہ میری ماں اور بہنیں اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے چہروں کو خوبصورت کرنے کے لیے بیوٹی پارلر جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے؟ کچھ ہمارے نوجوان بھائی بھی جاتے ہیں بیوٹی پارلر۔ سن لو، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو میری ماں اور بہنیں جاتی ہیں، 1500 سال پہلے ہم سب کے آقا و مولا نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کی جو ہے عورتیں بیوٹی پارلر جائیں گی اور دکانوں میں جائیں گی، اور اپنے اگر دانت بڑے ہیں تو ان کو کٹوائیں گی اور اپنے بھونوں کو نچوائیں گی، اور اپنا چہرہ خوبصورت بنانے کے لیے بیوٹی پارلر کا استعمال کریں گی۔ سنو تو ان کے بارے میں ہے، کچھ میرے بھائی بھی اس میں شامل ہیں، ایسا وہ کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، یہ میرا تجربہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ایسی عورتیں جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ آؤ میری ماں اور بہنوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا چہرہ چمکدار ہو جائے، تمہارا چہرہ روشن ہو جائے، تمہارا چہرہ اچھا ہو جائے، تمہارا چہرہ خوبصورت ہو جائے، فجر میں وضو کرو، ظہر میں وضو کرو، عصر میں وضو کرو، مغرب میں وضو کرو، عشاء میں وضو کرو۔ کوئی کریم میں وہ طاقت نہیں جتنی طاقت وضو کے پانی میں ہے، جتنا خوبصورت تمہارے چہرے کو وضو کا پانی بنا سکتا ہے، کوئی بیوٹی پارلر کی دکان نہیں کر سکتی۔ ہم سب کے آقا و مولا نے فرمایا کہ جو میرے امتی ہیں اور میری امت کی عورتیں ہیں، جب وہ وضو کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو اعضائے وضو قیامت میں ان کے چمکیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے اور تمام صحابہ وضو کر رہے ہیں، انہی کے درمیان حضرت علی ہیں، وہ بھی وضو فرما رہے ہیں۔ تو تمام صحابہ کرام نے کوہنیوں سمیت وضو کیا، اور حضرت علی نے کندھوں سمیت، بازو سمیت وضو فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، وضو میں کوہنیوں سمیت دھونا چاہیے اور آپ نے بازو سمیت دھولا ہے۔ تو مسکرا کے کہیے سبحان اللہ۔ مولا کائنات باب العلم کیا کہتے ہیں کہ سنو، ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ اعضائے وضو قیامت میں چمکیں گے، تو سنو تم سبوں کے جو ہے ہاتھ کوہنی سمیت چمکیں گے اور علی کے ہاتھ بازو سمیت چمکیں گے۔ سبحان اللہ، بازو سمیت چمکیں گے۔ تو اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا چہرہ خوبصورت ہو جائے تو فجر میں وضو بناؤ، تمہارا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اگر تم کریم بھی نہیں لگاؤ گی، بیوٹی پارلر بھی نہیں جاؤ گی، ایسا خوبصورت اور تابناک تمہارا چہرہ ہو جائے گا کہ پیارے مصطفیٰ اس وضو کے بدولت خوش ہو جائیں گے، اور اس وضو کے بدولت تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اے میری پیاری ماں اور بہنوں، تم 5 وقتہ نمازی بن جاؤ۔ اے میرے بزرگوں اور دوستوں، اے میرے نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، تم 5 وقتہ نمازی بن جاؤ۔ انشاءاللہ تعالی یہ نماز تمہیں یہاں بھی کامیاب کر دے گی، وہاں بھی کامیاب کر دے گی۔ تمہاری قبر میں روشنی ہوگی، تمہارے گھر میں اجالا ہوگا، تمہارے گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گے، اور تمہارا گھر نہیں ہوگا
بلکہ وہ جنت کا نشان ہو جائے گا، جنت کا نمونہ ہو جائے گا۔ لہٰذا میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ بارگاہ رب ذوالجلال میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمامی حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں اور بہنوں کو، ہم سبوں کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے بولنے میں کسی بھی طرح سے اگر غلطیاں ہو گئی ہوں، آپ تمامی حضرات کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ حضرات بھی کر لیجئے توبہ استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاتھ میں لے لیجئے غوث و رضا کا چراغ، پھر کبھی ہوگی ہماری آپ کی ملاقات۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔